آپ میں سے اکثر لوگ ماشاءاللہ کام کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب آپ نے پہلی دفعہ انٹرویو دیا تھا، اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے جب آپ جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور آپ کو یہ امید ہوتی ہے کہ آپ کو یہ جاب مل جائے گی، آلدو کہ جو آپ کو ریزیومے ہوتا ہے وہ اتنا امپریسو نہیں ہوتا، اور جب آپ انٹرویو دینے جاتے ہیں تو جو انٹرویور ہوتا ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اچھا اس کام میں یہ چیزیں آتی ہیں، آپ کو مینجمنٹ کا پتہ ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے وہ ٹیک والا تھوڑا کام ہو، یہ سارے پروٹوکول وغیرہ وغیرہ، اور وہ پوری ایک لمبی لسٹ بناتے ہیں آپ کے سامنے، اور آپ وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار پتہ نہیں انہوں نے کوئی غلط تو نہیں اٹھا لی سی، کیونکہ جو ٹیکنیکل چیز میں جانتا ہوں وہ یہ ہے گوگل کرنا، اور ابھی مجھے بتا رہے ہیں کہ مجھے یہ بھی پروگرامنگ لینگویج آنی چاہیے، وہ بھی آنی چاہیے، اور مینجمنٹ ایکسپیرینس بھی آنا چاہیے، واہ واہ واہ۔ اور وہ جو بندہ آپ کو ساری جاب ڈسکرپشن بتا رہا ہوتا ہے تو آپ وہاں بیٹھے ہیں اور شرمندہ بھی ہو رہے ہیں، اور آپ سوچتے ہیں کہ یار اس کو چاہیے کہ اب مجھے چھوڑ دے، میں گھر چلا جاؤں بجائے یہ کہ مجھے شرمندہ کرنے کے۔ اور جب وہ یہ ساری باتیں کر لیتا ہے اور آپ کوالیفائی نہیں ہیں اس کام کے لیے، تو وہ آپ کو کہتا ہے کہ مبارک ہو، آپ کل سے کام پہ آ سکتے ہیں۔ تو آپ کو جو پہلا ریئیکشن ہوتا ہے نا، آپ شوق ہوتے ہو، آپ کہتے ہیں یار میری کیسے نوکری لگ گئی، یار میں تو کوالیفائڈ بھی نہیں تھا یہاں پہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مجھے انہوں نے پک کر بھی لیا ہے، چلو ٹھیک ہے مجھے جاب مل بھی گئی ہے، یہ میرے لیے تو کوئی مبارکباد کی بات نہیں، کیونکہ کل جب میں کام پہ آؤں گا تو مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا کیا کرنا ہے، ان کو تو فوراً پتہ لگ جائے گا کہ بھائی میں تو سوٹیبل ہی نہیں ہوں اس کام کے لیے، اور اتنی جلدی یہ ساری چیزیں میں سیکھ بھی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کی شروع میں صرف یہ نہیں کہتے کہ وجاہدوا فی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اسٹرگل کرو، اور کوئی دوسری وجہ نہیں ہونی چاہیے سوائے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ کے لیے کرو، اسلام کی طرف کوششیں کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا ہے؟ حق کا جہاد ہی، جیسا کہ اس کا حق ہے اس اسٹرگل کرنے کا، اس کوشش کرنے کا۔ آئیں ذرا اس کو سمجھتے ہیں کہ اس جہاد کا کیا حق ہے۔ دیکھیں جب آپ اور میں نماز پڑھتے ہیں نا، آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہم ایسے نماز پڑھتے ہیں جیسا اس کا حق ہے، یا جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کیا ہم ایسا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس شکر ادا کرنے کا ہم نے حق ادا کر دیا ہے؟ یا جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں یا جب اللہ کو یاد کرتے ہیں، کیا کبھی ہم نے اللہ کو ایسے یاد کیا جیسے اس کا حق ہے یاد کرنے کا؟ اور ایک اور اہم بات، بے شک ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں، ہم کبھی بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے جہاں ہم یہ کہہ دیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ کبھی بھی میری جو نماز ہے وہ پوری طرح ایسی نہیں ہوگی کہ میں کہہ دوں کہ میں نے حق ادا کر دیا نماز کا۔ آپ جیسے جتنی بھی اچھی نمازیں پڑھ لیں اس میں کچھ نہ کچھ رہ جائے گا، آپ کا دھیان بھٹک جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کو ہی کو پتہ ہے کہ آپ نے کتنی اچھی نماز پڑھی ہے، اور پھر آخر میں ہم بھی اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، ربنا تقبل منا، جو بھی ہم نے ٹکریں ماری ہیں ابھی امید ہے کہ یا اللہ یہ قبول ہو جائیں گی۔ لیکن کبھی بھی آپ اور میں کوئی ایسا کام کر سکیں گے جو ہم کہیں گے ہم نے حق ادا کر دیا، اور یہ ناممکن ہے۔ کس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ناممکن چیز دے رہے ہیں کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اسٹرگل کریں، اور آپ کی کوئی اور انٹینشن نہیں ہونی چاہیے سوائے یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، اور ایسے کر رہی ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ ڈیزرو کرتے ہیں، جیسے اس کا حق ہے۔ آپ نے انصاف کرنا ہے اس اسٹرگل کے ساتھ، اس کوشش کے ساتھ، آپ کبھی نہیں کر پائیں گے، ناممکن۔ ایک اور چھوٹا سا فریز ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں آگے جانے سے پہلے، وہ ہے فی اللہ، جو کہ ہے، میں لمبی بات نہیں کرنا چاہوں گا، اس کا جو مین معنی ہے وہ یہ ہے جب بھی آپ کوئی کوشش کریں اسلام کی خاطر، مثال کے طور پہ آپ کوئی چیز چھوڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خاطر، آپ حرام چیز سے دور ہوتے ہیں، چاہے جتنا مرضی وہ خود کی طرف بلائے آپ کو، ہو سکتا ہے آپ بہت پیسے کما رہے تھے لیکن وہ پیسہ جو ہے وہ حلال سورسز سے نہیں آ رہا تھا، اور بہت مشکل ہے اس چیز کو چھوڑنا، کیونکہ آپ کا گھر ہے، آپ نے کرایہ دینا ہے، بچوں کو فیسیں دینی ہیں، بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی نوجوان لڑکا یا لڑکی ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن میں ہوں، اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ بندھے ہوئے ہیں، نہیں ایک دوسرے کو چھوڑ پا رہے، چاہ تو رہے ہیں لیکن نہیں چھوڑ پا رہے ایک دوسرے کو، اسٹرگل کر رہے ہیں چھوڑنا، اور واپس اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا، اس کی اطاعت کرنا ان کے لیے بہت بہت مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ شیطان ان کو واپس ایک دوسرے کی طرف لا رہا ہے، اور اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے دور بھی ہو جاتے ہیں تو واپس آ جاتے ہیں۔ یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے نوٹ کرنے کے لیے، جب اس طرح کے اسٹرگل اور کوششیں آپ کرتے ہیں، جو پریشر آپ کا خاندان آپ پہ ڈالتا ہے، یا کوئی آپ کو آ کے یہ کہے گا بات سنیں یار ایسا نہ کرو، اور کوئی آپ کو دوست آ کے کہے گا یار میں تمہارا دوست ہوں، مجھے پتہ ہے تمہارے لیے صحیح کیا ہے، تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، تو کوئی بھی جو پریشر ہے نا وہ کافی نہیں ہوگا کافی۔ جب بھی انسان واپس آئے گا اس وسوسے کی طرف جو شیطان اس کو ڈالتا ہے کہ تم یہ کام نہ کرو، یہ تم نہیں کرو، یہ چیزیں نہ کرو، تو اس وقت صرف ایک جو چیز بچائے گی نا اس کو، وہ یہی ہے کہ آپ کا کیسا تعلق ہے اللہ کے ساتھ۔ آپ بہتر مسلمان اپنے والدین کے لیے نہیں بنتے، آپ اپنے معاشرے کے لیے ایک بہتر مسلمان نہیں بنتے، ہو ہی نہیں سکتا ایسے۔ وہ آپ کی مدد کرتے ہیں لیکن جب تک آپ نہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ یہ کام صرف اور صرف آپ اللہ تعالیٰ کی خاطر کر رہے ہیں، تو وہ کوشش آپ پوری نہیں کر پائیں گے۔ آپ کو صرف اور صرف آپ کو سنسیئر ہونا ہے، آپ کو خود اندر سے پتہ ہوگا کہ یار میری نیت کیا ہے۔ ہم ظاہری طور پہ ہم ایک دوسرے کو تو دکھاتے ہیں، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہمارے اندر کیا چل رہا ہے۔